ہاں اگر میں چاہتا تو پوری دنیا کو ایمان دے دیتا. اے محمد آپ کی رسالت ان کو کمال بلاغت تک نہیں پہنچا سکتی. ہاں بات یہ چلی تھی کہ تم مجبور کرو گے کیا مومن بنانے کے لیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اب میں نے ایک کو کفر کی فطرت میں پیدا کیا تو اسے کیسے مومن بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ بنا ہی نہیں سکتے. اور میں نے مومن کی فطرت میں پیدا کیا جنیز دھاری کیسے کافر رہے گا؟ چلیے اے محمد آپ کی رسالت ان کو کمال بلاغت تک نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی یہ لوگ نصیحت اور پند سے مستفیض ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی معرفت کی کیمیا سے ان کو نبوت سے محروم کر رکھا ہے. میں نے ان کی فطرت ہی نہیں بنائی، آپ کیسے بنا دو گے انہیں مومن؟ یعنی وہ فطرت میں مختلف پیدا کیے گئے ہیں. اے نبی آپ ان کی فطرت کیسے بدلو گے؟ اے نبی وہ فطرت میں مختلف پیدا ہوئے ہیں، ڈفرینٹ نیچر کا پیدا کیا میں نے انہیں. اللہ فرماتا ہے آپ کے اختیار میں کوئی کام نہیں ہے اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، ڈفرینٹ رہیں گے. آپ کے اختیار میں نہیں ہے فطرت کو بدلنا، وہ ہمیشہ ڈفرینٹ رہیں گے، ہمیشہ مختلف رہیں گے، اختلاف میں رہیں گے. یعنی وہ فطرت میں مختلف پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہدایت دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ فرماتا ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. میں نے ان کو ایمان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. یہ ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ہیں اور ان کی آنکھوں پر جہالت کی حجابات ہیں. یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکے. مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عرب والے آپ جو قرآن پر سمجھاتے ہو، عرب والے تو اللہ والے نہیں جاتے، ان کی زبان ہی عربی ہے، تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سن لو، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکے، اور ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیا ہے، چھپا ہوا پردہ. افسوس تم جانتے ہو کہ یہ خفی حجاب کیا ہے؟ خاموش حجاب. یہ حجاب ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر مجذوب ہے، یعنی نان ایسکیٹک، یعنی نان ایکسٹیسی والے ہیں، یعنی اہل حال نہیں ہے. یوں سمجھ لو یہ حجاب ان لوگوں کے لیے جو اہل حال نہیں ہیں اور ان کا حضرت کے قریب تک پہنچنا مشکل ہے. جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ کچھ لوگ یقین کے راستے پر ہیں جبکہ دوسرے لوگ دین کی فکر میں رہ گئے ہیں. کچھ لوگ تو یقین کے راستے پر، غریب نے کیا فرمایا؟ یقین، عقیدہ. کچھ لوگ عقیدے کے راستے پر ہیں، یقین، عقیدہ. غریب نے فرمایا یقین ایک نور ہے جس سے انسان منور ہو جاتا ہے اور پھر وہ محبان و متقیان میں شامل ہو جاتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ جان لو کہ کچھ لوگ یقین کے راستے پر ہیں، ٹرو ٹریولر، جبکہ دوسرے لوگ دین کی فکر میں رہ گئے. حلال، حرام، شرک، بدعت، دوزخ، جہنم، اور بہشت، ہے نا، فکر میں رہ گئے. خدا ملا ہی نہیں. مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن ہم ایک نہ ہو جائیں. اے بے خبر، رائے حق یہ نہیں ہے جو تم اختیار کیے ہوئے ہو. فہم اور معرفت کی اطاعت، جذبہ باطنی، جذبہ فہم اور معرفت کی اطاعت، جذبہ باطنی اصلاح، استقامت، درگاہ لدونی، دل اور جان میں یاد حق کی طلب، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اطاعت، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف ترین درجات کی معرفت ہے. یہ ہے باطنی اطاعت.
کیا کیا ہے؟ فہم، سمجھ، سینس، معرفت، گنوسس، اطاعت، اوبیڈینسی، جذبہ، پیشن، باطنی اصلاح، ہڈن ریفارمیشن، استقامت، ریزیلینس، درگاہ لدنی، اللہ کی درگاہ جہاں اللہ رہتا ہے، دل اور جان میں یاد حق کی طلب، دل میں بھی اور جان میں بھی اللہ کی طلب، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص، پیورٹی کے ساتھ اطاعت، پیورٹی کے ساتھ اطاعت یعنی اس کی عبادت. یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف ترین درجات کی معرفت ہے. یہ درجات ہیں رسول اللہ کے، یہ ان کی معرفت ہے، یعنی ان کا اس کا گنوسس ہے جو طریقت و معرفت والوں کے پاس، پیر کے پاس ہوتا ہے، جسے میں بار بار کہتا ہوں باطنی اطاعت. یہ معرفت باطنی آ گئی، یہ معرفت باطنی، یہ معرفت باطنی اصلاح یعنی ہڈن ریفارمیشن اور حضرت رسالت کی اتباع کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تلاوت دل کی حفاظت رسالت کی اتباع کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تلاوت دل کی حفاظت، عبادت کی اطاعت، عالم جبروت میں کمالیت اور اللہ کے قرب کی پناہ سے مرشد کامل کی صحبت میں سچے طالب مقام الوہیت اور اللہ سے اتصال میں پہنچ جاتے ہیں. کون لوگ؟ تلاوت دل کی حفاظت، عبادت کی اطاعت، عالم جبروت میں کمالیت اور اللہ کے قرب کی پناہ سے، اللہ کے قرب کی پناہ سے مرشد کی صحبت میں سچا ٹرو سیکر، سچا طالب مقام الوہیت عرش اعظم اور اللہ سے اتصال ملن میں پہنچ جاتا ہے. ان سب چیزوں سے ٹھیک ہے بھائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.